نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کا جمعۃ المبارک اس مبارک اور مقدس مہینے ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 13 تاریخ ہے. کل کا دن 12 ربیع الاول شریف کا گزرا ہے، اور جمہور اہل اسلام کے نظریات کے مطابق ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء اس دنیا میں جلوہ فرما، اور اہل سنت کے نظریات کے مطابق جس گھڑی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ گھڑی سارے زمانے کی تمام گھڑیوں سے افضل و اعلیٰ. جس دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس سال کے بقیہ 365 دنوں کے مقابلے میں
سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، اس پر اہل سنت کے اکثر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یعنی آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش مبارک والی رات قرآن مجید کے نزول کی رات سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اس رات کو بھی افضل کہا ہے جس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں جلوہ گر ہوا ہے، جس رات کو ہوا ہے وہ بھی شب قدر سے افضل ہے۔ اس نظریے کے حامیوں میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس میں گرامی ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کا ہے، اور تیسرا جو نام ہے وہ شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا ہے، اور بعض مخالف فرقے کے نظریات کے حامل افراد نے بھی اس کو برملا طور پر بیان کیا، یہاں تک کہ علماء دیوبند میں شیخ اشرف علی تھانوی جو حکیم الامت دیوبند مانے جاتے، انہوں نے برملا طور پہ لکھا ہے کہ جس رات کو سرکار کا نور منتقل ہوا ہے وہ جمعے کی رات ہے، اور جمعے کی رات قرآن مجید کے نزول سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ نور کے منتقل ہونے کی رات قرآن مجید کے نزول کی رات سے افضل ہو تو پھر 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کا حال کیا ہوگا جس میں خود محمد عربی جلوہ فرما ہو۔ اور یہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت بندوں کا مقدر بنتی، اس کو یادگار کے طور پر قائم رکھنے کا حکم خود رب ذوالجلال نے بھی فرمایا ہے، پہلے نبیوں کے ہاں بھی موجود ہے، اور خود ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ طور پر اس کو انعقاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ویسے تو اس کا حکم جو ہے یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں تذکرہ جو ہے اس مقام پر وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور ان کی امت کا چل رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مخاطب ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا جو اعتبار ہے، جو تفسیر کے کرنے کے جو اصول اور قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ قرآن مجید کی تفسیر کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس کے خصوصی سبب کا نہیں ہوتا کہ کب یہ آیت نازل ہوئی، موقع کیا تھا، اس خصوصی سبب کے پیش نظر تفسیر نہیں کی جاتی، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کا اصول یہ ہے، اصول تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ عمومی الفاظ میں جو معنی موجود ہوتا ہے، جو مفہوم موجود ہوتا ہے، وہی اس کا تفسیر کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ، اے نبی ان کو یاد دلاؤ، کیا شے؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن۔ اب آپ غور فرمائیں کہ 365 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ کسی کا یہ نظریہ ہو جائے کہ فلاں دن اللہ کا نہیں ہے تو پھر بندہ مسلمان تو نہیں رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان عدت الشہور، یہ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سال کے مہینوں کی تعداد
12 مقرر ہو چکی ہے۔ یہ کسی سائنسدان نے مقرر نہیں کیے، یہ کسی ریاضی دان کا کمال نہیں کہ سال کے مہینوں کو 12 میں تقسیم کر دیا یا پھر مہینے کے پھر آگے ہفتے کر دیے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ اللہ نے کی۔ کب کی؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش۔ فیہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے، جن کا انتہائی احترام ہے، جن کی بہت عزت ہے، جن کی بہت عظمت ہے۔ وہ کون سے مہینے؟ ان میں سے 3 مسلسل آئے اور ایک جدا رکھا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ذیقعد ہے، اس کے بعد پھر ذی الحج ہے، اس کے بعد پھر محرم الحرام ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت والے اکٹھے، اور پھر آگے جا کے جو مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، جس کو رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک بھی بہت عظمت کا حامل ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، اس میں بھی سرکار کی پیدائش نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ کہو۔ اتنی عظمت والے مہینے ہو تو سرکار کی پیدائش کے لیے کسی ایک مہینے کا انتخاب ہوتا۔ پھر 7 ہفتے کے دن ہے، جس میں سب سے افضل دن سید الایام، جو پورے دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں سب کا سردار ہے، سب کا سید ہے، جمعۃ المبارک۔ سرکار کی پیدائش اس دن میں بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے ہفتہ دیا گیا ہے یہودیوں کو، بڑی عظمت والا دن ہے، سرکار کی پیدائش اس میں بھی نہیں ہوئی۔ پھر آپ کو معلوم ہے یہ سنڈے کا دن ہے، اتوار کا روز، یہ عیسائیوں کو دیا گیا ہے، اس میں بھی نہیں ہوئی۔ یہ عظمت والے دنوں میں کیوں نہیں ہوئی؟ غور طلب ہے بات، کسی عظمت والے مہینے میں ہو جاتی۔ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سرکار کو فلاں مہینے اور فلاں دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے فضیلت ملی۔ سرکار کو ایسے مہینے میں رکھتے ہیں، ایسے دن میں رکھتے ہیں، زمانے کو پتہ چل جائے کہ جس شے کو فضیلت ملی ہے محمد عربی کے صدقے سے، نہ کہ دنوں کی وجہ سے محمد کو فضیلت دی گئی۔ محمد عربی کی وجہ سے دن بھی فضیلت والے ہوتے ہیں، مہینے بھی، سال بھی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سال کے سارے مہینے اس کے، 12 ماہ اس کے ہیں، ہر ہفتہ اس کا ہے، 365 دن اس کے ہیں، تو کون سے دن یاد دلوائیں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تمام مفسرین کرام نے اس مقام پر لکھا اس سے مراد وہ دن ہیں جس دن اللہ کی کسی نعمت کا نزول بندوں پہ ہوا کرتا ہے۔ تو جس دن وہ نعمت ان کو ملتی ہے، وہ دن اللہ کے لیے یاد کرتے رہیں اور بطور اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس دن کو باقاعدہ منعقد کرتے رہیں۔ یہ پہلے نبیوں کے ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہاں بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں، اور خود آقا کونین کے ہاں بھی ہے۔ ایک حدیث اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 182 پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے ایک حدیث کہہ کر درج کی گئی۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جن کا اسم گرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظیم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ونحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه۔ حدیث سن کر سبحان اللہ بلند آواز سے گونج پڑ جائے مسجد میں حدیث۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے، مدینہ شریف میں
غور کرو نا کیسا شہر ہے، پوری دھرتی میں جیسا شہر کوئی نہیں ہے، اس کا نام سنتے ہی بندے کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی جو نذرانہ پیش کیا مدینے شہر کو، جس میں وہ فرماتے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور آگے کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر آگے جولی پھیلا کے کہتے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہ نہیں دیکھتا تیرا ابر رحمت، تیری رحمت کی بدلیاں یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ بندہ کیسا ہے، تیرا کرم ہے جس پر ہو جائے۔ کہتے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور دوسرے مقام پر اپنی محبت کا انداز کرتے ہوئے مدینہ شہر کی فضیلت بیان کرتے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ علماء کے درمیان ایک بات ہے نا، مکہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا مدینہ المنورہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ مکے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا پھر شہر مدینہ کو زیادہ فضیلت حاصل؟ حضرات ذرا غور فرمائیے اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے۔ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، چھوڑ ہم کو نیکیاں کہاں زیادہ ملتی ہیں، ہمیں نیکیوں سے نہیں، ہمیں اپنے آقا محمد عربی سے غرض پڑی ہوئی ہے، اگر تھوڑی بھی ملے تو محمد کے ساتھ مل رہی ہے ہمیں وہی۔ تو یہ شہر مدینہ میں سرکار جب تشریف لائے کیسا منظر ہوگا حضرات؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہاں کے یہودیوں کو یہ حدیث جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم ہے، سرکار ان کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا، سرکار نے فرمایا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، سال کے 365 دن ہیں سارے چھوڑ چکے ہو، ایک دن کا انتخاب کیا ہے تم نے، وہ 10 محرم الحرام ہے، اس کا روزہ رکھتے ہو کیا وجہ ہے؟ سرکار نے خود سوال کیا یہودیوں نے، جواب میں یہودی کیا کہتے ھذا یوم عظیم، آقا یہ دن عام نہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی عظیم دن ہے، انتہائی عظمتوں کا حامل دن ہے، انتہائی بابرکت دن ہے، انتہائی بلند و بالا دن ہے۔ کیوں؟ کہتے انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے بچایا، اور اس دن فرعون کو غرق کیا، فرعون کے جتنے ماننے والے تھے ان کو غرق کیا، اس لیے یہ دن ہمارے لیے انتہائی عظیم دن ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے کے ساتھ ساتھ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں معلوم ہے؟ قول، فعل، تقریر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کہلاتا ہے قول، فعل، تقریر، سرکار کا حدیث کہلاتا ہے۔ قول سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے اپنی زبان اقدس سے جو الفاظ ارشاد فرمائے، کیسا منظر ہوگا جب سرکار خود گفتگو فرماتے ہوں گے، مدینے کا شہر ہو، مسجد نبوی کا ماحول ہو، صحابہ کرام خود زبان سے الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے، اس کو قول ہی کہتے ہیں۔ دوسرا فعل، زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے بلکہ کوئی کام کرتے، سرکار کے ادا و جوارے سے کوئی عمل صدور ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے، تو وہ بھی حدیث کا درجہ پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ قولی، فعلی دو سمجھ آ گئی، تیسری تقریری، وہ کیا شے ہے؟ نہ سرکار کا اپنا عمل، نہ سرکار کا اپنا فعل، بلکہ کوئی اور بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی فعل کرے یا کوئی اپنی گزارش بارگاہ رسالت میں پیش کرے، سرکار اس پر اظہار ناپسندیدگی نہ فرمائیں، اس کو رد نہ کریں، اس کو یہ نہ کہے کہ یہ برا ہے یا یہ کرنا جائز نہیں، اس پر خاموشی اختیار کریں یا تحسین فرمائیں، وہ بھی حدیث کا درجہ پا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ آپ ذرا غور فرماؤ، یہودیوں نے اس حدیث میں کہا ھذا یوم عظیم، آقا یہ دن عظیم ہے،
یہ عام دن نہیں 10 محرم الحرام کا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے بچایا، فرعون غرق ہوا، اس کی قوم غرق ہوئی، اس کے ماننے والے تباہ و برباد ہوئے۔ یہ دن عظیم ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو رد کیا، نہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، بلکہ اس کو برقرار رکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملے، فرعون غرق ہو جائے، وہ دن تو عظیم ہوتا ہے جس دن ساری کائنات کا نجات دہندہ خود جلد و فرما ہو جائے۔ 12 ربیع الاول کیوں عظیم دن نہیں ہوتا؟ معلوم ہے حدیث کی روح سے یہ بھی یہ دن عظیم ہے۔ اور فصامہ موسیٰ شکراً وَنَحْنُ نَصُومُ، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا شکرانے کا، اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ کا زمانہ آ گیا ہے، ہم ابھی تک روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی سنت سمجھ کر۔ اس پر سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر تو سرکار کہتے جائز نہیں، اگر سرکار کہتے وہ اتنا زمانہ گزر گیا اب روزہ کیا رکھتے، سرکار دو جہاں نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی۔ اور سرکار کا فرمان ہے کہ تمام نبی اللہ کی بھائی، کیا لفظ ہے؟ اللہ کی، بولو نا ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائے، اللہ کی بھائی۔ اللہ کی بھائی اس کو کہ ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، حقیقی، ایک ہوتا ہے اخیافی بھائی، ایک ہوتا ہے اللہ کی بھائی۔ یہ قسمیں ہیں بھائیوں کی، توجہ ہے کہ نہیں میری بات کی طرف؟ ساتھ ساتھ ذرا مسئلہ بھی سمجھ لیا کرو۔ تو یہ حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کی ماں جس کا باپ ایک، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، حقیقی۔ اخیافی بھائی یہ باپ الگ الگ ماں ایک، کبھی ایسا ہوتا ہے ماں ایک ہوتی باپ الگ الگ ہوتے ہیں دونوں بھائیوں، اس کو کہتے ہیں اخیافی۔ اللاتی اس کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک اور مائیں جدا ہوں۔ سبحان اللہ کہو بلا۔ سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی، ہم زیادہ حقدار ان کی سنت پہ عمل پیرا ہوں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآمر بصیامہ، سرکار نے اس دن پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے امتیوں سے بھی فرمایا تم بھی موسیٰ کی سنت سمجھ کر اس کو روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ جس دن اللہ کی نعمت ملے اس دن کو یادگار کے طور پہ قائم رکھنا، یاد رکھنا، اس کو عام دنوں سے افضل سمجھنا، یہ حضرت موسیٰ کا بھی طریقہ ہے، خود ہمارے آقا محمد عربی کا بھی طریقہ۔ ایک حدیث اور مجھے یاد آتی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قائم رکھا۔ یہ کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا 179، اور راوی کون ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا سرکار ہفتے کے دن 7 ہوتے، آپ بقیہ دنوں کو چھوڑ دیتے، جب سوموار کا دن آئے آپ روزہ رکھ لیتے، رات سے پردہ تو اٹھاؤ بے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا فیہ ولدت، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی، اس دن میرا میلاد ہوا ہے، جس کے شکرانے کے طور پہ ہر سوموار کو روزہ رکھا۔ تو اب پھر بھی کہنا کہ سرکار نے اپنی یادگار قائم ہی نہیں کی، میں سمجھا نہیں سکا ہوں۔ اور یہ کہنا جی سرکار نے کبھی میلاد کیا ہے، صحابہ نے کبھی کیا ہے، اور کرو نا۔ تو سرکار ہر سوموار کو جب بھی روزہ رکھتے، صحابہ پوچھتے سرکار کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا فیہ ولدت، اس لیے رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا ہوں، شکرانہ ادا کرتا ہوں رب کا۔ اور آگے فرمایا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وفیہ انزل علی القرآن، دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی سوموار کے دن مجھ پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ اب توجہ سے یہ بات سماعت فرماؤ کہ قرآن کے نزول کے آغاز کے لیے رب الجلال کو ہفتے کا کوئی اور دن نہیں ملا، جمعے کے دن بھی ہو سکتا،
ہفتے بھی سارے دن اس کے. علماء نے فرمایا اس کی ایک ظاہری وجہ ہم کو یہ نظر آتی ہے, اصل حکمت تو اللہ جانتا ہے, یہ سمجھ آتی ہے کہ سرکار کی پیدائش کا دن صرف بندوں کے ہاں پیارا نہیں, رب کو بھی پیارا ہے, اس لیے قرآن کے نزول کا آغاز سوموار کے دن سے. اور سیرت نگاروں کی اکثر سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات سوموار کے دن ہی ہوئے. کس طرح؟ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی, اس دن سوموار کا دن. جب شہر مکہ سے تشریف لے جا کر مدینہ میں داخل ہوئے, ذرا غور رہے میری بات کی طرف, جس دن مدینہ میں داخل ہوئے اس دن بھی سوموار کا دن. جب سرکار کو معراج کے شرف سے بہرہ بر کیا گیا اس دن بھی سوموار کا دن. جب سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی سرکار کو سوموار کا دن. معلوم ہوا کہ ہر کام کے لیے سوموار کے دن کے انتخاب کا مقصد ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ رب کو یہ دن بڑا پیارا ہے. اب ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یادگار کو, اللہ کی نعمت کو بہت اونچا سمجھنا, اس دن کے اندر بطور عید منا لینا, اس کو بہت اونچے درجے کی نعمت سمجھ کے اس پہ اتر جانا. قرآن مجید کے ہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, جن کی ماں مریم ہے, جن کے مرتبے بہت اونچے, جن کی ماں کو رب نے فرمایا وہ امہ صدیقہ, جس کی ماں کو لقب دیا وہ امہ صدیقہ, اس کی ماں صدیقہ ہے, سچی ہے, جن کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی قدر, جن کی ماں کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, عمران کی بیٹی مریم وہ خاتون ہے جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے میں حد کر دی. اونچے درجے کی خاتون, اس کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ, جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے, جن کے تذکرے قرآن نے فرمائے ہیں. عزیزان گرامی قدر, وقت مجھے زیادہ بیت جانے کا اندیشہ نہ ہوتا, تھوڑا ضرور اس کو شامل کرتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ, جنہوں نے مردے زندہ کیے. نبیوں کی شان دیکھو نا, خود کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں, جس پرندے کی شکل میں چاہتا ہوں تبدیل کرتا ہوں, پھونک مارتا ہوں میرے رب کا کرم ہوتا ہے پرندہ بن کے اڑ جاتا. آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, مادر زاد اندوں کو شفا دیتا ہوں, وَالْأَبْرَصَ, برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. فرمایا یہ تو مریض ہے, مردے لے آؤ زندہ کر کے واپس لوٹا دو, غیب کی خبریں عطا کرتا ہوں تم کو. تو یہ کام حضرت عیسیٰ کر سکتے ہیں. تو آمنہ کا لال بلند آواز سے سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر, یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے. الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے جھولی پھیلائی رب کے دروازے پر, کہتے مولا ہم پر آسمانوں سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما, اور اگر تیری مہربانی ہو جائے تو ہماری دعا کو شرف قبولیت بخشے. جس دن ہم پر وہ کھانے کی نعمت نازل ہو, آسمانوں سے جنتی نورانی کھانا اترے, جس دن وہ آئے عید الاولنا وآخرنا, وہ دن کھانے کے نزول والا ہمارے زمانے والوں کے لیے, ہمارے اگلوں کے لیے, ہمارے جتنے پیروکار قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے عید کا دن قرار پائے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کو جب یہ دعا مانگی, اگر یہ عید کا دن قرار دینا جائز نہ ہوتا تو رب روک دیتا, کیا کر رہے ہو. رب ذوالجلال نے برقرار رکھا ہے اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں کھانے کی نعمت کا نزول ہو, اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے, ہم کہتے ہیں رب کو اتنا پسند آیا
نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ اپنے آخری نبی محمد عربی کے قرآن کے اندر اس کو شامل کیا تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ جس دن نعمت اترتی ہے وہ دن عیسیٰ کے ہاں بھی عید کا ہے، تمہارے ہاں بھی عید کا ہے۔ کہاں کھانے کی نعمت، کہاں محمد عربی کی نعمت، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنے لگا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو کبھی جناب تذکرہ اپنے پیدائش کا کیا ہی نہیں، تم کیوں کرنے بیٹھ گئے ہو؟ وقت کی نزاکت کی وجہ سے ذرا جامع رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آتی ہے، کتاب کا نام ہے مشکات المصابی، صفحہ نمبر اس کا 513، راوی کا اسم گرامی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمان کس کا؟ نہ یہ تقریری حدیث نہ یہ فعلی حدیث، سرکار دو جہاں کے ملفوظات، اس پر پوری مسجد سبحان اللہ کی آواز گونج پڑ جائے ایک مرتبہ سرکار کا فرمان، اور پھر سرکار کا فرمان ہو، کوئی شعر اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، کسی سائنسدان کا کوئی نظریہ اس کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہوں گے مسجد نبوی، مدینے کا شہر، صحابہ کرام کا جرمٹ، خطیب صاحب کو بڑے اونچے درجے کے خطیب نہیں ہوں گے، مولانا ہیں، مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی سید صاحب ہیں، کوئی منطقی صاحب ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، نہیں۔ اس دن خطیب کون ہے؟ وہ خطیب ہے جو فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی بولنے والا نہیں ہوگا ہم اس دن بھی بول رہے ہوں گے، جب سارے خاموش ہوں گے ہماری خطابت کا ڈنکا۔ وہ بولتے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کا جرمٹ سرکار کیا کہتے سنو، من نوان الفاظ میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حدیث کا حوالہ پھر ملاحظہ فرمائیے، مشکات المصابی صفحہ نمبر 513، راوی ارباد بن ساریہ، فرمان ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وساخبرکم باول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ والروجہ امی التی رات حین بدعتنی قد خرج لہا نور ادا لہا قصور الشام۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، مشکات المصابی صفحہ 513، راوی ارباد بن ساریہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو، سرکار نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، کس وقت؟ جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، اس وقت خاتم النبیین تھا، صرف نبی نہیں تھا، خاتم النبیین۔ اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آتی، اس کے متصل اوپر ہے، وہ بھی میلاد والی حدیث، اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میلاد والی حدیث۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی نوٹ بک کا شعبہ نہیں، میں کسی تقریر والی کتابوں سے یاد کر کے فقیر آیا ہو، وہ کتاب سامنے پڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، کس طرف ہے، کن الفاظ میں آئی پڑی ہے۔ حدیث وقت ہوتا تو میں بہت کھولتا، خدا کی قسم یہ تینوں حدیثیں۔ سرکار نے فرمایا رب کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جاتا تھا۔ اس سے اوپر ایک اور حدیث ہے، مطلب وہ بھی تھوڑی سی کھولوں، وہ کیا ہے؟ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بارگاہ رسالت میں سوال ہوا، متا وجبت لکن نبوہ، آقا ذرا بتائیے نا آپ نبی کب بنے؟ اچھا پیچھے لفظ آیا قالو، یہ قالو جو ہوتا ہے نا یہ کاوالا سے بنتا ہے، یہ کاوالا سے، اسی لیے قول ہے، واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے یہ صرف کا۔ تو اسی قاعدے کے تحت یہ کالا ہوا، ایک بندے نے کہا، دو نے کہا کالا، تسنیہ مذکر غائب ہوتا ہے، قالو یہ جمع مذکر غائب ہوتا ہے، کہ پوچھنے والا ایک نہیں تھا، پوچھنے والے دو نہیں تھے، پوری جماعت آئی تھی، جن میں وہ بھی تھے جن کے سامنے لڑکپن گزرا سرکار کا، بچپن آیا، جوانی آئی، جن کے سامنے سرکار نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ وہ پوچھنے آئے تھے سرکار اعلان تو اب کرتے ہو،
اعلان تو 40 سال کی عمر میں کرتے ہو، لیکن ہمارا نظریہ بنے اب نہیں ہو. میں نہیں سمجھا سکا ہوا. بنے اب نہیں ہو، بنے کسی اور وقت ہو. بتاؤ کب بنے ہو؟ جواب میں سرکار نے نہیں فرمایا میں فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں سن فلاں مہینے دن یا رات کو بنا. فرمایا وہ تمہارے سمجھنے سے بالاتر ہے. تم اتنا سمجھ لو کوئی تو نبیًا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا روح الگ تھا، جسم الگ تھا. دوسری روایت میں فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں نبی تھا. اس پر بڑی کھولنے والی باتیں ہیں، لیکن وہ وقت مجھے کہہ رہا ہے بھائی 51 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں گفتگو بہت تفصیل سے تو نہیں کر سکتا. جو حدیث سنائی ہے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب آدم کا خمیر گوندا جاتا تھا، گاڑا تیار ہوتا، مسالہ بن رہا تھا، مٹی میں پانی ڈالا گیا، گوندا جا رہا تھا، میں نبی تھا. خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. آگے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي. آؤ میں تمہیں بتاؤں میری حقیقت کیا ہے. اپنے اول امر ہونے کے بارے میں تمہیں اپنا تعارف کرواؤں. میں بتاؤں میں کون. فرمایا انا دعوت ابراہیم. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. بشارت عیسیٰ. اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں. ورؤیا امی التی رات حین بدعتنی قد خرج لها نور. اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے وقت جب میرا میلاد ہوا، جب میری پیدائش ہوئی، میری ماں نے خواب دیکھا. وہ کیا تھا؟ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. ایمان سے کہنا، ایمان سے کہنا. اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے پیدائش کا ذکر خود کر دیا. ابھی میں کل ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس سے بھی تھوڑا سا روشناس کرانا چاہتا ہوں آپ کو. علماء دیوبند نے بھی سرکار کے میلاد پر کتابیں لکھی، علماء وہابیہ نے بھی سرکار کے میلاد پر کتابیں لکھی. ہم یہ کہتے ہیں جب کتابیں لکھنا جائز ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے. جب کتاب لکھنا میلاد پر جائز ہو تو وہ میلاد کی کتاب پڑھ کر مجمع عام کے سامنے سنانا کیوں جائز نہیں رہے؟ اسی کا نام میلاد ہے، اور کیا شے ہے میلاد؟ یہ ایک کتاب میرے سامنے ہے، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کتاب کا نام ہے. صفحہ نمبر اس کا 17. لکھنے والا کون ہے؟ یہ مشہور علماء دیوبند کا مفتی تقی عثمانی. اس کا دوسرا بھائی رفیع عثمانی. ان کا والد ہے جس کا نام ہے مفتی محمد شفیع. بڑی ان کے ہاں اس کی تفسیر معارف القرآن بڑی اونچے درجے کی مانی جاتی. اس نے ہمارے آقا کے میلاد پر کتاب لکھی، خاتم الانبیاء نام رکھا. اس کے صفحہ نمبر 17 پہ وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ من نوع الفاظ میں، الفاظ بھی وہی، حروف بھی وہی. فقیر نے اپنی طرف سے نہ کوئی اس کا اضافہ کیا نہ کمی کی ہے. کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں؟ کہتا ہے ماہ ربیع الاول کی 12ویں شریف کے انقلاب کی اصل غرض، یعنی اس کے ہم بھی سرکار کا میلاد 12 کو ہی ہوا ہے. کہتا ہے ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض آدم با اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں. اور میلاد کس کا نام ہوتا ہے؟ ایمان سے. اور پھر سرکار کو مقصود کائنات بھی سمجھا. وہ کہتا ہے کشتی نوح کو جس وجہ سے بچایا گیا وہ وجہ کوئی اور نہیں، وہ محمد عربی اس کی وجہ ہے. معلوم ہے سارے کام رب ذوالجلال نے محمد عربی کے صدقے سے کیے. دل میرا چاہتا ہے اور گفتگو اس عنوان سے میں کروں، حدیثیں بھی اور پیش کروں، پھر نظریات بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن وقت اب اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ابھی مجھے صدر صاحب نے حکم فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ 3 جنوری کو سنڈے کے دن سرزمین بریڈ فورڈ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں بطور شکرانہ
ایک جلوس کا اہتمام کیا گیا ہے، جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 12 بجے شروع ہوگا، 3 بجے تک جلسہ رہے گا ویسٹ گیٹ والی مسجد تبلیغ الاسلام کی جو مرکزی مسجد، اور 3 بجے کے بعد پھر جلوس تشریف لائے گا اور وہ مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا ویکٹر سٹریٹ جو مسجد ہے وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ درود و سلام ہوگا۔ اس کے لیے اخراجات کے لیے کچھ تھوڑی سی اپیل آپ سے کی گئی تھی، ماشاءاللہ آپ نے بڑا تعاون فرمایا، لیکن ہمارے صدر محترم نے فرمایا ابھی وہ ٹارگٹ ہمارا پورا نہیں ہوا، تو مہربانی فرما کر جب آپ مسجد سے نماز پڑھ کے تشریف لے جائیں تو 12 حضرات میلاد النبی کے چندے کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ ضرور تعاون ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔